السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 4 اور جیسے کہ ہم نے شروع کیا ہوتا سبق نمبر 1 مناقب عمر عبدالعزیز. تو اس میں کل میں نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں سے مصنف کا تعارف اور شخصیت مناقب عمر بن عبدالعزیز کا تعارف. آج ہم نے سبق کی اہم عبارات کو دیکھنا ہے اور اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اور اہم نکات کو ڈسکس کرنا ہے. اب دیکھیں مناقب عمر عبدالعزیز. علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں. علامہ ابن جوزی کون تھے؟ اپنے دور کے نامور خطیب، مورخ، محدث سے 300 سے زائد کتابوں کے مصنف بھی تھے. کون؟ علامہ ابن جوزی. اور محدث کہتے ہیں علم حدیث کو جاننے والا. ٹھیک ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت العمرین تھا. سیرت العمرین لفظی مطلب اس کا ہے عمر نام کی دو شخصیت کی سیرت و عادات و خصائل. سیرت العمرین علامہ ابن جوزی کی مشہور تصنیف، یعنی کہ علامہ ابن جوزی نے سیرت العمرین لکھی. اس کا مطلب ہے کہ عمر نام کی دو شخصیت کے اوصاف، اس کے عادات اور خصائل. ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خودیو یہ بھی دیکھی تھی جس سے الفاروق کے لیے بہت سی مفید معلومات انتخاب کیے تھے. علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں. چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں. مطلب انہوں نے اس کتاب سے صرف وہ پوائنٹس لیے جو ان کی عادات اور خوبیوں اخلاق پہ تھے. ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل، یعنی کہ طرز عمل، ان کا رہن سہن اور ان کے ساتھ اخلاقیات جو غیر مذہب تھے ان سے کیسا تھا. عمر بن عبدالعزیز مذہب کے مجسم تصویر تھے. مذہبی حیثیت سے ان کی عمر ثانی کا لقب دیا گیا تھا. عمر ثانی کسے کہتے ہیں؟ عمر ثانی کا مطلب عمر ثانی کہتے ہیں بیٹا دوسری عمر، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے اوصاف اور خوبیوں کے مالک، یعنی کہ عمر ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے اوصاف ان میں، اور اسی لیے ان میں تھے حضرت عمر فاروق جیسے اوصاف عمر بن عبدالعزیز میں کے اندر تھے، تو انہیں کون سا لقب دیا گیا تھا؟ عمر ثانی کا. اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے اسلام کو عام کرنا تھا، تو ان کا جو ہمارے غیر مذہب تھے ان کے ساتھ ان کا طرز عمل کس طرح سے تھا؟ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل تھا. یعنی کہ اسلام میں جو دائرہ کار ہمیں بتایا گیا ہے، رہن سہن کے طریقے، دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، ان کا ویسے ہی طرز عمل تھا. اب ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں. اب یہاں انہوں نے ایک واقعے کا ذکر کیا، کس کا؟ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ جو ان کا پیش آیا. ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر ممتحن تھے، یعنی کہ مسند کہتے ہیں جگہ کو، جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک عیسائی نے جو حمص کا رہنے والا تھا، حمص شہر کا نام ہے، دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا. عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی. چنانچہ اس کی تحریری سند جو ہے میرے پاس موجود ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے. اب مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہ افضل اور قابل ترجیح ہے. یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضہ سے نکال کر عیسائی کو دلا دی. اب ان کا ایک اور کارنامہ، یعنی کہ یہاں انہوں نے عیسائی کو دے دی، عباس کے قبضہ سے نکال کر عیسائی کو دلا دی وہ زمین.
تو ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، یعنی کہ سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو زمینداری کے حیثیت سے رعایا کے قبضہ میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دیا تھا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبہ شہزادوں کے جاگیر میں دے دیے جاتے تھے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ مطلب اب یہاں سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹانا ان کا اول ان کی ترجیح تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس بیٹا پیج پہ جو آپ کے اہم عبارات ہیں سبق میں وہ کون سے ہیں، یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا عبارت نمبر 1، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات و حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے اور ختم کا ہو رہا ہے، بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ اور اسی طرح عبارت 2 اس پیج پہ جو فرنٹ ہمارا فرسٹ پیج ہے اس کا جو لاسٹ پیراگراف ہے، اس کا عبارت نمبر 2 اس میں اہم عبارات میں سے تھی، عبارت کی جو تشریح ہوتی ہے۔ ان کا اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے صلاۃ بنی امیہ کی ناجائز، یعنی کہ یہ فل پیراگراف ہے، تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کا یہ پیج جو ہے، اب یہاں کس کس چیز کا ذکر ہوا ہے، پہلے ان کے کتاب کا ذکر ہوا ہے، کس کتاب سے انہوں نے یہ لیا ہے سبق، یہ شخصیت کے بارے میں، پھر اس حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا لقب کیوں دیا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوسرا ذکر ہے جب وہ خلافت پر بیٹھے، یعنی کہ مسند اس کی جگہ پہ بیٹھے خلافت کی، تو وہاں عیسائی جو تھا حمص کا جو رہنے والا تھا، اس نے آ کر ان کے دربار میں پیش کیا سلطنت میں کہ عباس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو یہ قبضہ یعنی کہ ختم کرایا جائے۔ تو انہوں نے اسلام کے چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کے والد صاحب کے مطلب خلیفہ جو تھے ان کو ان کی جاگیر جو تھی جو عنایت کی تھی ان کے والد صاحب نے، ولید بن عبد الملک نے، تو اس کی تحریر کے مطابق انہوں نے جو انصاف پر مبنی فیصلہ تھا انہوں نے سنایا، یعنی کہ عباس نے قبضہ کیا تھا عیسائی کی زمین پر، تو انہوں نے دوبارہ عیسائی کو دلا دی وہ۔ پھر آ جاتا ہے سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا ذکر کیا انہوں نے، کہ انہوں نے کس طرح اپنے خاندانوں کو جاگیریں دیں اور کس طرح سے بڑے بڑے صوبوں پر جاگیریں جیسے بانٹی جاتی ہیں۔ سلاطین تیموریہ کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو عمر بن تخت خلافت میں بیٹھے تو سب سے پہلے ان کا اسی کا خیال ہوا کہ لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہ کی۔ آپ دیکھیں اس کا سیکنڈ پیج چیپٹر کا، انہوں نے اول جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، عمر سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ سفیر کہتے ہیں بیٹا نمائندہ یا قاصد۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا تمام خاندان برہم ہے، برہم کا مطلب ہوتا ہے غصے میں ہے، خفا ہے، ناراض ہے ان سے، تو مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں، یعنی وہ کہنے مجھے صرف قیامت کا ڈر ہے جس دن حساب کتاب ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول کہتے ہیں بیٹا، مکحول کا مطلب کیا ہوا، جو مکحول ان کے قبضے میں تھا، مطلب ان کے پاس جو تھا، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلوایا۔ مکحول بیٹا نام ہے، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کہنے جو میرے پاس جاگیریں موجود ہیں، یعنی کہ جو قبضہ شدہ مجھے خاندان کی طرف سے عنایت کی گئی ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے، اس بارے میں جو میرے پاس جاگیریں موجود ہیں؟
تو مکحول نے دب کر جواب دیا، دب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ مرعوب ہو کر جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا، تم خدا لگتی کہو۔ خدا لگتی کا مطلب کیا ہوا؟ حق بات کہنا، سچ کہنا، خدا لگتی حق بات کہنا یا سچ کہنا۔ تو انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں عبد الملک اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے، ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں، جو نہیں غضب کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ زیادتی یا ناجائز کام کرنا، تو وہ کہہ رہے ہیں انہی میں شمار ہوگا۔ اب عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز سے، نہ ہم کو ان کے لینے کا حق تھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی کہ ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہ آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجئے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، یعنی کہ اللہ معاف کرے، اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، تم نے بہت بری رائے دی ہے۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور اس وقت خواب راحت میں تھے، یعنی کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ پہرا والا نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لمحہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تم جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں سے یہ آواز پڑی، عبد الملک کو اندر بلایا لیا اور کہا جانے پدر کا مطلب ہوتا ہے اے میرے فرزند، باپ کے جان پیارے بیٹے، جانے پدر یعنی کہ جانے پدر پیارے بیٹے، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا ان کا کون ذمہ دار ہوگا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ تو آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے۔ غرض اسی وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی، منادی مطلب اعلان کرا دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والے کو نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں یعنی کہ اس کی جو رجسٹری تھی صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں، کچھ یمامہ میں تھیں۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ اب بیٹا یہاں سب سے اہم جو آپ کی عبارت ہے اس پیج پر وہ ہے عبارت نمبر 3، عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا، یعنی کہ جو آپ کا 3rd پیراگراف اس پیج میں سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے کہاں تک ہے ان کا مالک خدا ہے، یعنی کہ اس پیراگراف کی جو 4th لائن بالکل سٹارٹ میں اینڈ ہو رہی ہے وہاں تک۔ اوکے، اب یہاں تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا، باقی جو ہاف ہمارا چیپٹر ہوگا وہ انشاءاللہ کل کمپلیٹ ہو جائے گا۔